بین الاقوامی مسائل میں کوئی ہم سے پوچھتا ہی نہیں کہ تمہاری رائے کیا ہے. اپنی جگہ پر ہم شعر پڑھیں اقبال کا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ امریکہ نہیں پوچھتا, ہمارے معاملات میں نہیں پوچھتا کہ تمہاری رائے کیا ہے. وہ G7 ہے, G3 ہے, G15 ہے, وہ دنیا کے معاملات تو وہ طے کرتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز ہے تو وہ امریکہ کے گھڑے کی مچھلی ہے, اور امریکہ کے سر پر یہودی سوار ہے. بہرحال وہ حصہ میں اپنی گفتگو کا اس وقت نہیں چھیڑنا چاہتا. نوائے وقت میں میرے مضامین کا وہ سلسلہ جاری رہا ہے. اس سے پہلے میں یہاں بھی مسجد میں تقریر کر چکا ہوں. بہرحال اس وقت کے حالات بہت مایوس کن ہیں, بہت مایوس کن ہیں. بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابھی مزید مایوس کن حالات پیش آنے والے ہیں. اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا. ابھی تو یہ جو ہمارے اندھیارے ہیں یہ اور گہرے ہوں گے, اس کی بھی پیشن گوئیاں موجود ہیں. گریٹر اسرائیل کے لیے کیا اسرائیل پیش قدمی نہیں کرے گا؟ کون ہے اس کو روکنے والا؟ اور ان کے ایمان کا, ان کے مذہب کا, اعتقاد کا یہ تقاضا ہے کہ وہ جو ٹیمپل آف سولومن ہے ان کے لیے تو جیسا ہمارے لیے کعبہ ہے ایسے ہیکل سلیمانی, اس ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا دوبارہ, یہ تو ان کے مقاصد میں سے ہے. گریٹر اسرائیل قائم کرنا ان کے ڈکلیئرڈ آبجیکٹیوز میں سے ہے. اور عربوں میں کون سی طاقت ہے کہ جو ان کا راستہ روک سکتی ہے؟ صرف لے دے کے ایک عراق تھا کہ جس کے کچھ ایٹمی دانت نکلنے کا اندیشہ تھا, ابھی نکلے نہیں تھے. ایک دفعہ ان کا ریئیکٹر جو ہے آ کر کس طور سے تباہ کر گئے تھے اسرائیلی, اور سعودی عرب کی ٹیریٹری پر سے ہو کر گئے تھے. حالانکہ آواکس موجود تھے, لیکن ظاہر بات ہے آواکس بھی امریکہ کے تھے, ان کے اوپر کام کرنے والے بھی امریکہ کے تھے. آ کے انہوں نے ان کے ریئیکٹر تباہ کیے چلے گئے. پھر اب جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے, اس میں جو حماقت ہے صدام حسین کی وہ اپنی جگہ, لیکن یہ کہ جال پھیلایا تھا گلاس پائی نے اور اس میں وہ بے وقوف پھنس گیا. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ یہ تو جو ان کا شوارٹز کرافٹ, جو ان کا آرمی چیف تھا, اس پوری فوج, پورے اس پروجیکٹ کا جو انچارج تھا, اس نے بعد میں کہہ دیا کہ ہم نے یہ جنگ اسرائیل کی حفاظت کے لیے لڑی. یہ چونکہ فوجی تھا اس لیے نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں, فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خار اچھا, لہذا وہ فوجی جو ہے وہ اس حقیقت کو بک گیا. ورنہ یہ ہے کہ کوئی ڈپلومیٹ اور کوئی بھی جو ہے سیاستدان ایسی بات کبھی نہیں کہے گا, لیکن حقیقت وہی ہے جو اس کی زبان پر آ گئی. تو حالات تو خراب سے خراب تر ہوں گے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں, میں اس کا مرثیہ جتنا طویل کرنا چاہوں صبح ہو جائے گی, لیکن میں چاہتا ہوں اس نقطے کو یہیں چھوڑ کر اب ہم اس پر غور کریں کہ ایسا کیوں ہے آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب نے. اور عام مسلمان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہم چاہے کیسے بھی ہیں, برے ہیں, ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں, ہم کلمہ گو تو ہیں, اللہ کو مانتے تو ہیں, محمد کے کلمہ گو تو ہے, صلی اللہ علیہ وسلم نام لیوا تو ہے, ان کی محبت جو ہے وہ ہمارے سینے میں ہے موجود, قرآن کی تعظیم کرتے ہیں, آخرت کو مانتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں. کروڑوں مسلمان ہیں جو نمازیں پڑھتے ہوں گے, 130 کروڑ میں سے آخر 30 کروڑ تو ہوں گے نماز پڑھنے والے. لیکن وہ جو ہے وہ تو سب کے سب کافر, منکر, نہ اللہ کو مانے, نہ آخرت کو مانے, نہ رسالت کو مانے, نہ قرآن کو مانے. پھر کیا وجہ ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اس موضوع پر الحمدللہ کہ میرے مضامین نوائے وقت چھپ چکے ہیں, اور اب چونکہ وہ تکمیل کو پہنچ گیا, سلسلہ کتابی شکل میں بھی آ جائے گا. اللہ کا ایک قانون عذاب ہے, ایک قانون کے تحت ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے, اللہ کا ضابطہ ہے. قرآن اس کے لیے لفظ سنت استعمال کرتا ہے, وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کی سنت, اللہ کے قواعد و ضوابط میں کوئی تغیر نہیں ہوتا. اور وہ سنت کیا ہے؟ کافروں پر عذاب اس دنیا میں صرف اس صورت میں آتا تھا کہ کوئی رسول آئے اور ان میں اتمام حجت کر دے, پھر اگر وہ بحثیت مجموعی وہ قوم رسول کا انکار کرے تو اس قوم کو ختم کر دیا جاتا تھا. جیسے کہ حضرت نوح, حضرت ہود, حضرت صالح, حضرت شعیب, حضرت لوط اور آل فرعون, ان کا تذکرہ قرآن مجید میں سمجھتا ہوں کم سے کم 10 مرتبہ آیا ہے. یہ میں بہرحال حساب کر کے تو نہیں کہہ رہا, میرا اندازہ ہے کہ 10 مرتبہ یقیناً ان 6 اقوام کا تذکرہ ہے. اور اس کے حوالے سے یہ قانون سمجھ لیجئے, جس قوم کی طرف رسول بھیجا گیا اس قوم نے بحثیت مجموعی رسول کی دعوت کو رد کر دیا, قوم ہلاک کر دی گئی. صرف رسول بچا لیے گئے, ان کے ساتھ ہی اہل ایمان بچا لیے گئے. اب ظاہر بات ہے کہ اب تو کوئی رسول آئیں گے نہیں, لہذا اس نوع کا عذاب کسی کافر قوم پر نہیں آئے گا قیامت تک, اس لیے کہ کافروں پر عذاب کے لیے یہی قاعدہ ہے. اب جو عذاب آئے گا ان پر جو عذاب ہے وہ آخرت کا عذاب ہے. اصل عذاب تو آخرت کا ہی ہے نا, اصل زندگی آخرت کی ابدی زندگی ہے. یہاں تو کیا ہے, قوم نوح ڈوب گئی, ختم ہو گئی, 2-4 ڈبکیاں دی ہوں گی, ہر آدمی نے جان نکل گئی, عذاب کیا آیا؟ اصل عذاب تو وہاں ہے جو آخرت کا ہوگا. دنیا میں عذاب آتا ہے مسلمانوں پر. مسلمان ہو کر تم اگر اسلام پر عمل نہیں کرتے, دعویٰ تمہارا اسلام کا ہو اور عمل تمہارا کافرانہ ہو, نام لو تم محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع کرو تم محمد کے دشمنوں کا, دعویٰ کرو اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری کا اور تمہاری دوستیاں ہوں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے, تم کہو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ہم مانتے ہیں اور سودی کاروبار کر کے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیے رکھو. اصل عذاب دنیا میں مسلمانوں پر آتا ہے, جیسے کہ پہلے یہودیوں پر آیا, اس لیے کہ ہم سے پہلے کی مسلمان امت وہی تھی. جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی وہی امت تھی. موسیٰ کے ماننے والے, تورات کے ماننے والے یہودی, یہ امت مسلمہ تھی. لیکن ان پر کیسے کیسے عذاب آئے,
नेबुकदनेस्सर के हाथों बर्बाद कराया गया, कभी फिर यूनानियों के हाथों तबाही आई, कभी रूमियों के हाथों तबाही आई। इस सदी में भी आपने देखा, अगर आप भूले ना हो, कि ये सदी के वस्त में हिटलर के हाथों 60 लाख यहूदी कत्ल हुआ। ये कौन है? अल्लाह को भी मानते हैं, हजरत मूसा को भी मानते हैं, तौरात को भी मानते हैं, वो तो मुद्दई है अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले, लेकिन ये कि उन पर जो अजाब आए वो आपके सामने है। उसी तरह का अजाब हम पर आ रहा है कि तुम नाम लेते हो हमारा और अमल तुम्हारे खिलाफ है। लमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। क्यों कहते हो जो करते नहीं हो? अल्लाह के गज़ब को, अल्लाह के गैस को और गुस्से को भड़काने वाली है ये बात कि तुम कहो जो करते नहीं। ये है असल सबब। असल मुजरिम हम हैं, हम दोहरे मुजरिम हैं। उनका जुर्म एक है, उन्होंने इनकार कर दिया, छुट्टी हुई। हम हैं कि जो हर रोज कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और फिर उस दिन में 50 मरतबा अल्लाह का हुक्म तोड़ रहे हैं। पूरी जिंदगी हमारी गुजर रही है। 5 वक्ता नमाजी ज्यादा बड़ा मुजरिम है इस वक्त, इसलिए कि वो 23-24 मरतबा, 25 मरतबा, 27 मरतबा दोहराता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और फिर बाहर निकलकर जो काम करता है वो उसके खिलाफ। ये है असल में सबब। और ये जान लीजिए, जो अजाब हम पर आ रहा है अल्लाह का, वो इस वजह से आ रहा है। हमारा काम तो ये था कि हम दीन के अलमबरदार हैं, दीन का एक निजाम दुनिया के सामने पेश करें। अभी बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया है तवक्कुल साहब ने, मॉडल दो ना। एक इनफिरादी मॉडल होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात में मॉडल थे, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लेकिन हुजूर ने सिर्फ जाती और इनफिरादी मॉडल नहीं दिया, एक इज्तिमाई मॉडल फराहम कर दिया, निजाम कायम करके दिखा दिया। यह है अल्लाह का दीन, यह है उसका सियासी ढांचा, यह है उसका माशी ढांचा, यह है उसकी माशरत, यह है उसकी फैमिली लॉज, यह है उसके अंदर तमाम कवानीन, फौजदारी और दीवानी, यह है यहाँ पर कानून शहादत, यह है सारा निजाम। देख लो, ठोक बजाकर देख लो, ये निजाम है। जब तक वो मॉडल मुसलमान कायम नहीं करेंगे, यही अजाब के कोड़े बरसते रहेंगे। सख्त